ملك الديان القوي السلطان الحنان المنان نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الميزان. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. برادران اسلام، ہماری یہ حاضری دو طرح کی شعور بیداری کے لیے، ایک مادی شعور بیداری اور دوسرے روحانی شعور بیداری. اس سلسلے میں حالات کے پیش نظر تھوڑی سی بات تسلی اور تشفی کی ہو، اس لیے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی کی طرف اشارہ دیا ہے. اور دراصل اس کے پیچھے مجھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ گوشہ سنانا ہے. ظاہر ہے کہ ایک مختصر سے مجلس میں حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا. چند ایک گوشوں پر تھوڑی سی بات سنی اور سنائی جا سکتی ہے، کوئی اختصار کے ساتھ، مختصر تھوڑی تھوڑی. اس دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں جو انسان آتا ہے اس کو مشقت سے جوجھنا پڑتا ہے. یہاں مشقت سے جوجھنا پڑتا ہے، یعنی مشقت جھیلنا پڑتا ہے. بغیر مشقت کے کوئی بھی آدمی سڈن عروج اور کمال تک نہیں پہنچتا. دیکھو، ایک بچہ ہے، یہ مثال ہے بات کو سمجھانے کے لیے. ایک بچہ اگر پیدا ہوا دوسرے دن کھڑے ہو جاتا ہے کیا؟ دوسرے دن بچہ کھڑے ہو جاتا ہے؟ آج تک کبھی کسی بچے کو آپ نے دیکھا کہ دوسرے دن اس میں کھڑا ہو گیا ہو؟ یا مہینے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہو، یا 2 مہینے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہو؟ انسان اس کو پہلے پلٹنا سیکھنا پڑتا ہے. جب پلٹے تو پھر اس کے بعد پیٹ کے بل گھسیٹنا سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں طاقتور، رینگنے لگ جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ رینگتے ہوئے بھی گر جاتے ہیں. پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں رینگنے کی مشقت سے گزرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کھڑے ہونا آدمی سیکھتا ہے. یہ ایک بچپن کا زمانہ ہے، جس کے بعد جب چلنا سیکھتا تو بھاگتا نہیں بھاگتا. مشقت کے بعد آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی طرح ایک آدمی نیا نیا جاب کرنے لگ گیا، ملازمت کرنے لگ گیا، نوکری کرنے لگ گیا. نیا نوکری جانے لگا، صبح سے شام تک آتے بستر پر پڑ جاتا. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اس کو عادت نہیں تھی صبح سے شام تک مشغول رہنے کی. اب صبح سے شام تک مشغول ہو جانے کی وجہ سے اس
کے جسم پر تھکان کے آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ پڑ جاتا ہے، لیکن جب روٹین اس کی بن جاتی ہے ایوری ڈے، جب وہ روزانہ وہ جب کام پر جانے لگتا ہے، جاب پر جانے لگتا ہے، تو ایک آدھ مہینے میں وہ سمجھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا دوست بھی آواز دے گا تو بولے گا ڈریس چینج کر کے اب بھی آفس کے کپڑوں میں ہوں، کپڑے بدل کیا. ایسا آتش پڑ جاتے تھے، آتش ہو جاتے تھے، یہ اٹھ کے جا رہی بھاگ رہی، عادت ہو گئی. اب بولے گا ہوتا نہیں ہوتا. ایک آدمی مزدوری کرنے کا کبھی عادی نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی محنت کا اس نے کام نہیں کیا ہو، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ کام کرنے اور مزدوری کرنے لگتا ہے تو اس کا جسم بخار والا ہو جاتا ہے، تھکان والا ہو جاتا ہے، بے ہوش آدمی کی طرح سو جاتا ہے. تھوڑے دن کام کرنے کی عادت ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے صاحب؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح روز اٹھتا ہے، جاب پہ جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، شام ہوتی ہے آتا ہے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مٹر گشتیاں کرتا ہے تھوڑی دیر تک، پھر گھر آتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ پہلے مشکل، بعد میں آسانی. ایک آدمی تجارت کر رہا، نیا تجارت میں لگا ہو، روکے کھاتا نہیں کھاتا، پریشان ہوتا نہیں ہوتا کہ جامن صاحب اتنا اچھا سمجھا تھا، انہیں بھی بٹے باز نکلا ہو. کتنے کے وقت ایسا ہوتا، جن پہ اعتماد کرتے، جن پہ بھروسہ کرتے، ان کے اوپر بھروسہ کر کے ان کو وہ کام بولتے ہو، مجھے اپنا کام پورا صاف کر دے. اب پریشانی ہوتی ہے آدمی، ادھر گرا، پھر ماں باپ سہارا دے کے بولتے چلو بڑے کوئی بات نہیں، پھر ایک بار کوشش کرو، جو خراب ہو گیا اس کو پھر بنانے کی کوشش کرو، جو بگڑ گیا اس کو سنبھالو. مالی نقصان جو ہو گیا کوئی بات نہیں، نفع نہیں ملا تو نہیں ملا، ہمارے کاروبار پہ جم کے بیٹھو، ٹائم دیو، ان پہ بھروسہ نہ کرو، نوکروں پہ بھروسہ کر کے نہ کو چھوڑ کے جاؤ. اب جب یہ شروع میں مشقت جھیلتا ہے تو بعد میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بعد میں اس کے لیے آسانی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا تاجر بھی بن جاتا ہے. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مشقت ہے از ابتدا تا انتہا، کہاں سے پیدا ہونے سے لے کے کمانے دھمانے تک. ایسے ہی روحانیت کا میدان ہے. یہ مادی مثالیں میں نے سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ مشکل ہے پھر آسانی. بھائی روحانیت کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے تو شروع میں جب کسی کی محنت کے نتیجے میں مسجد آنے لگا، مسجد پر آیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں اللہ کا ولی ہو گیا. اس وقت اس سے بڑا ولی کوئی بھی نہیں ہے. کیوں بولا کہ میں نماز پڑھ لیا؟ ہوتا نہیں ہوتا. لیکن دوسری نماز میں پھر غائب ہو جاتا. کیوں؟ عادت نہیں ہے، مشکل ہو گئی. اب ایک سے دو مرتبہ پھر اس کو بلائے، سمجھائے، منائے، چل بھائی آ جا، تو اب ایک کے بجائے دو نمازیں پڑھ لیتا ہے، صبح کی شام کی، ہے نا. نمازیوں کی مختلف قسمیں ہیں. سمجھانے کے لیے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بے نمازی ہی دفن ہو جاتے ہیں، یعنی نہ ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، نہ وہ زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کی نماز پڑھتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسا اس وقت میں ہوتا ہے جب پورا گاؤں بے دینی کا شکار ہو. ایسا اس وقت میں ہوتا ہے جب آپ مکاتب سے تعلق نہ رکھیں. ایسا اس وقت میں ہوتا ہے جب آپ کا مدارس دینیہ سے تعلق نہ ہو. ایسا اس وقت میں ہوتا ہے جب ہمارے گاؤں میں مسجد نہ ہو. ایسا اس وقت میں ہوتا ہے جب ہمارے علاقے میں کوئی عالم دین نہ ہو، کوئی حافظ قرآن نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں دیہات آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں جہاں ابھی بھی حال یہ ہے کہ صاحب وہ علاقے جو ایسے علاقے کہلاتے ہیں جن علاقوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے شہر ہو گئے. یہ اچھے شہر، پہلے بہت چھوٹا گاؤں تھا، مزارہ بڑا گاؤں ہو گیا، اب ذرا اچھا شہر ہو گیا، اب تعلقہ ہو گیا، اب ضلع کے قریب جا رہا. بولتے نہیں بولتے؟ ایسے گاؤں کے بارے میں آپ کو خبردار کروں، بہت سے دیہات ایسے ہیں، بہت سے گاؤں ایسے ہیں
جہاں پر اگر کسی عورت کو بٹھا کر یہ پوچھ لیا جائے کہ اماں مجھے اتنا بتا دے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، بولے تو غسل کا بھی طریقہ رہتا گیا ہو، غسل کا بھی طریقہ رہتا گیا پوری. کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ غسل فرض بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس پانی سے غسل ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں. عورتوں کا حال یہ ہے، نہ صرف عورتوں کا حال یہ ہے، مردانے کا حال بھی ماشاءاللہ وہی ہے. جتنے عمر رسیدہ ہیں، سن رسیدہ ہیں، ان بزرگوں سے پوچھا جائے کہ جناب والا آپ کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں ہے، وہ بولیں گے کہ ان صاحب پہلا کلمہ یاد ہے تو اول کلمہ طیب بول کے بولو. اس کے بعد ایک ہی کلمہ ہے کیا؟ کلمے تو اور بھی ہیں، لیکن صاحب ہوتا اس بچپن میں رٹ لیے تھے، بابا رٹا دیے تھے، کیسے آتا ہو. کئی مرد حضرات آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے ملیں گے ان کو طہارت کا نہیں پتا، بہت سے ایسے ملیں گے ان کو وضو کے فرائض نہیں پتا، بہت سے ایسے ملیں گے ان کو غسل کے فرائض نہیں پتا، اور زندگی گزر رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب والا ہم بڑے نمازی ہیں اور بڑے پرہیزگار ہیں اور بڑے متقی ہیں. فرائض کیا ہیں وہ بھی نہیں معلوم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے بچپن میں مکاتب کو بے حیثیت سمجھا. مکتب اس لیے ہو کہ اس میں پڑھاتے سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ نہ پڑھانے کا ہم لوگوں پڑھا لیتے لے. مکتب کو غیر اہم سمجھنے کے نتیجے میں بچہ بڑا ہو گیا، آپ نے رٹایا بھی تھا ہوگا، یاد دلایا تھا بھی ہوگا، گھر میں بٹھا کر اس کو پڑھایا تھا بھی ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے کتنے دن یاد رکھتا کوئی بھی. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں باپ کا جنازہ بھی مہینے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آدمی ماں کا جنازہ بھی 2 مہینے میں بھول جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آدمی مہینے 2 مہینے کے پہلے کی بات یاد نہیں رکھتا. تو وہ جو آپ نے بچپن میں رٹایا تھا کبھی، وہ کیا آپ بچے کو جوانی میں یاد رہے گا؟ وہ کیا بچے کو بڑھاپے میں یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہتا میرے ساتھ. یاد کرانا پڑتا ہے، بار بار ان کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے جوڑے رکھنا پڑتا ہے. جب اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں. اس میں ہمیں شروع میں مشکل نظر آئے گی. مشکل اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے اپنے جسم کو نماز کی عادت نہیں ڈالی. نماز بچپن سے عادی نہیں بنا نمازی، جسم ہمارا عادی نہیں بنا نماز کا. باعتبار نتیجہ اب ہماری زندگی میں نماز ہمارے لیے دشوار ہے. ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے اب موجودہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ماں باپ روزہ رکھتے ہیں تو بچے بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی روزے سے ہیں. بات گھرانوں میں تھوڑا بہت دینی شغف ہوتا ہے، تھوڑا بہت دینی مزاج ہوتا ہے، تو ان گھرانوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اماں کھانا کھا لو، کھانا کھلا دو. کھانا اماں بچے کو کھلا رہی ہوتی ہے، اماں بولتا، بچہ بولتا آپ بھی ایک نوالا کھاؤ ہوتا، اماں بولتی میں روزے سے ہوں بیٹے، تو بولتا میں بھی روزے سے ہوں. ہمارے پاس کیا ہوتا 3 ٹائم کا روزہ ہے تمہارا، کھاؤ تم. یہ بولتے نا. لیکن جب وہ بچہ ضد کرتا ہے افطار کے موقع پر، یہ کہتا ہے آپ میرے کو سحری میں نہیں اٹھائے، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا بول کے خوشی ہوتی ہے؟ ارے بھائی ہمارا بچہ کتنا دیندار ہے، دیکھو اللہ نے کتنا شعور دیا اس کو، روزہ ہے تم بول رہا، حالانکہ روزے کی عمر نہیں ہے اس کی. بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم نماز اگر گھر میں پڑھیں اور آ کر ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ہم جیسا رکوع کر رہے ہوں ویسا رکوع کرنے لگ جائے، ہم جیسا سجدہ کر رہے ہوں ویسا سجدہ کرنے لگ جائے، ہم جیسا قاعدہ کر رہے ہوں ویسا قاعدہ کرنے لگ جائے، ہم جیسا قرآن پڑھ رہے ہوں بچہ ویسا قرآن پڑھنے لگے، اب ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ہمارے دل کو بڑی فرحت ملتی ہے، بڑی خوشی ملتی ہے کہ صاحب ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ڈھل کے نماز پڑھا دیے. نہیں دل نہیں بولا تبھی اس کو لے چاکلیٹ دلاتے ہیں. کیوں؟ ذرا اس کا شوق بڑھنا ہوں صاحب، ہے نا. ابھی یہ باقی ہے ان لوگوں کے پاس جو مکاتب کو جانتے تھے اور مکتب میں انہوں نے خود بھی پڑھا تھا، تھوڑی بہت نماز روزے کی انہوں نے اپنے باقی انہوں نے بنایا، اس کے نتیجے میں ان کی اولاد میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی. لیکن جن ماں باپ کے پاس یہ شعور ہی نہیں ہے، روزہ کیا چیز ہے، نہیں صاحب کام رہتا، اتنا کام رہتا، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے، بولتا نہیں. کتنے لوگوں کو ایسا
آپ کو اندازہ نہیں ہوگا روزہ رکھنے والوں کی تعداد مسلمانوں کے درمیان 5% بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد 2%، 2.5% بھی نہیں ہے۔ ایک محلے میں اگر 100 گھر ہیں، ایک محلے میں اگر 100 گھر ہیں تو 2 مرد 1 بچہ نمازی ملے گا زکوٰۃ کے ہوتا 2.5% زکوٰۃ دینا۔ حالانکہ مسلمان کتنے ہیں؟ ایک گھر میں نہیں بولے تو بھی ماشاءاللہ سے 3-4 تو نکل جاتے ہیں، بابا، بھائی، بیٹا، جی اسی طرح گھر کا جو ذمہ دار ہے جس کو شوہر بولتے ہیں، عورتوں سے اگر کمپیئر کریں تو 4 مرد بن جاتے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت رکھنے والا، باپ ہونے کی حیثیت رکھنے والا، بھائی ہونے کی حیثیت رکھنے والا، بیٹا ہونے کی حیثیت رکھنے والا، 4 مرد تو ایک گھر میں مل جاتے ہیں نا۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ 4 میں سے 1 آیا تو بھی 4 میں سے 1 آیا تو بھی اپنے گاؤں کی مسجد بس نہیں ہوتی۔ وہ کیسا معلوم ہوتا؟ مجھے جمعہ میں دیکھ لو معلوم ہو جاتا ہے مسجد بس ہوتی کیا؟ ہر ان کو باہر جاتی، کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ ارے صاحب ابھی اتنے لوگ ہیں جو ہر نماز میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جسم کو نماز کا عادی نہیں بنایا۔ اتنے مسلمان ہیں پھر روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ روزے کا جسم کو عادی نہیں بنایا۔ اس کے نتیجے میں دین کا کام مشکل نظر آتا ہے۔ میرے بھائی دین کا کام مشکل نہیں ہے، عادت ڈالو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، عادت ڈالو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو آپ بچپن سے نماز کا عادی بنا دو، ایک بچے کو کھلا چھوڑ دو، تجربہ کرنا ہے تو بتا رہا ہوں، یہ کرنا نہیں ہے ایسا، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا مولوی کی بات پہ تو ایسا کر لو۔ اللہ نے 2 بچے دیے، ٹھیک ہے، ایک بچے کو بچپن سے نماز کا عادی بناؤ، روزانہ اس کو ساتھ مسجد کو لے کے جاؤ، ٹھیک۔ دوسرے بچے کو خالی بولو نماز پڑھ لے بیٹھے ہو، ایک آدھ وقت آتا تھا شوق میں رہا تو اس کے بعد آرو چلو بولتا، اس کے بعد یہ حال ہو جاتا آپ بلائے تو تمہارا تم پڑھو جی میرا میں دیکھ لیتا ہوں، لے بول تھوڑا جوان ہو گیا تو بولتا نہیں، بولتا تمہارا تم پڑھو جی میرا میں دیکھ لیتا ہوں، حالت بدلتی چلی جاتی، دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اب دیکھو دونوں بچے آپ کے جوانی کو پہنچے ہیں، دونوں بچے بالغ ہو گئے ہیں، دونوں پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا وہ بچہ نماز آسانی سے پڑھتا ہے جس کو بچپن سے آپ نے ساتھ لے کر نماز کی عادت ڈالی، لیکن وہ بچہ جس کو آپ نے بچپن سے عادت نہیں ڈالی، اب وہ آئے گا مسجد کو، وہ شیر ہو جائے گا، بلکہ آپ کو دین سمجھائے گا۔ میں بالغ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میرا تمہارا تم کر لو بولتا، بڑے بڑے بات میں میرا میں ذمہ دار، تمہارا تم ذمہ دار، تمہارا تم دیکھ لو میرا میں دیکھ لیتا ہوں، میری آخرت میں دیکھ لو تمہاری آخرت تم دیکھ لو۔ حالانکہ انہیں آخرت دیکھتا ہی نہیں، لیکن یہ مزاج کے اندر جو بعد آیا، یہ جو دوری آئی، یہ کس وجہ سے آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ بچپن سے ہم نے اپنے بچے کو نماز کا عادی نہیں بنایا۔ بہت تلخ حقیقت بتاؤں میرے دوست، تلخ ایک کڑوی حقیقت، اس دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات بہت چھوٹے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا ہوں صاحب؟ ولی بولے تو تہجد پڑھنے والا، ذکر شعور مراقبہ کرنے والا، جی شیخ کی ہدایات پر عمل کرنے والا، فجر تکبیر اولا سے پڑھنے والا، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، پھر اس کے بعد تلاوت میں بیٹھنے والا، پھر اشراق پڑھنے والا، پھر چاشت تک ذکر اذکار کرنے والا، پھر چاشت پڑھنے والا، پھر رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والا، پھر اس کے بعد ظہر پڑھنے والا، پھر عصر پڑھنے والا، پھر مغرب پڑھنے والا، پھر مغرب کے بعد ابابین پڑھنے والا، پھر رات کو عشاء پڑھنے والا، عشاء کے بعد کھا کر فوری آرام کرنے والا۔ ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں الگ بول رہا ہوں؟ آپ بول رہے ہیں پیدا ہوا تو بچہ ولی رہتا، بولے کہ کیا ولیوں کی عزت گھٹاتی جیسا نہیں دکھ رہا؟ دکھ رہا، پوری بات جب تک نہیں سنی نہیں سمجھ میں آتی میری، تھوڑا میں ایسا بولنے والا آدمی ہوں۔ بعض لوگوں کی بات پوری سننا پڑتا ہے، پوری سنانے کے واسطے بٹھانا ہے آپ کو، اس واسطے یہاں تک لا کے چھوڑ دیے۔
بچہ اللہ کا ولی کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے قرآن شریف میں، اللہ کا ولی کون ہے؟ اچھا سمجھنا اس کو، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہیں، اللہ سرپرست ہیں، اللہ نگران ہیں، اللہ نگہبان ہیں، کس کے؟ اس کے جو ایمان والا ہے۔ اللہ اس کا ولی تو انہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کا ولی نہیں ہوا۔ آپ میرے دوست، میں آپ کا کیا ہوا؟ دوست ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جو ہوتا ہے دوسرا بھی وہی ہوتا نا۔ آپ میرے بھائی، میں آپ کا کیا ہوا؟ بھائی ہوا نا، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے۔ آپ میرے دوست، میں آپ کا دوست، آپ میرے بھائی، میں آپ کا بھائی۔ سمجھنے کے لیے جب ایک بندہ کا اللہ ولی ہے تو بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوا، اللہ کا ولی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب ایمان والا اللہ کا ولی ہے، بچہ ایمان لائے گا ابھی؟ تو بچے کا پیدا ہونا ہی ایمان ہے، ایمان کی حالت ہے، پیدا ہونے کی وقت ہی جو نہیں ایمان والا ہے۔ کوئی بھی بچہ کفر پر نہیں پیدا ہوتا، شرک پہ نہیں پیدا ہوتا، یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت پہ نہیں پیدا ہوتا۔ ہم کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس بات پر کرنا ہے؟ قرآن کے بعد پہلا کام تو قرآن پر اعتماد ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اعتماد کرنا ہے ہمیں۔ سب سے بڑی بات کس کی؟ اللہ کی۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، جو بچہ پیدا ہوتا نا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہو۔ جو مسلمان ہے انہیں کیا ہوا؟ ایمان والا۔ اور جو ایمان والا ہے انہیں کیا ہوا؟ اللہ کا ولی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیدا ہوا سو بچہ اللہ کا ولی ہے نہیں ہے؟ پیدا ہوا سو بچہ اللہ کا ولی۔ ارے موسیٰ پھر اتنے شرارتاں، اتنے بدماشیاں، اتنے لپا ڈپی کے کاماں، یہ سب کراس والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ پیدا تو اسلام کی حالت پر ہوتا ہے، ایمان کی حالت پر ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ماں باپ کو وہ دیکھتا ہے، غور سے سمجھنا، جب اس کے ماں باپ کو وہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ یہودی ہیں، بچہ یہودی ہو جاتا ہے۔ او يُنَصِّرَانِهِ، اگر ماں باپ نصرانی ہیں بچہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ مجوسی ہیں بچہ مجوسی ہو جاتا ہے۔ بچہ تو پیدا اسلام کی حالت پہ ہوتا ہے، ایمان کی حالت پر ہوتا ہے، اللہ کی ولایت کی حالت پر ہوتا ہے، لیکن یہاں سے مرتبہ گر کے کہاں جا رہا؟ کفر پر، شرک پر، مجوسیت پر، یہودیت پر، نصرانیت پر۔ یہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ تو کافروں کے لیے تو واجبی بات ہے، مشرکوں کے واسطے تو واجبی بات ہے۔ ہم لوگاں تو نہ یہودی ہے، نصرانی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے تو جیسا ماں باپ کو دیکھ کے، جیسا ماں باپ کو دیکھ کے بچہ یہودی بنتا ہے، نصرانی اور مجوسی بنتا ہے، ویسے ہی ماں باپ کو دیکھ کے بچہ نیک بنتا ہے یا بد بنتا ہے؟ ماں باپ کو دیکھ کے کیا بنتا؟ نیک بنتا۔ ماں باپ کو دیکھ کے کیا بنتا؟ بد بنتا۔ ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو نماز پڑھے گا، جیسے میں نے ابھی مثال میں سمجھایا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں نا بعض وقت، یہ کب کریں گے؟ جب ہم پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے نا، جب ہم ہی نہیں پڑھے تو وہ کیسا پڑھیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کی ولایت کم نہ ہو تو خود نمازی ہو جاؤ، نہیں تو اللہ نے کو جواب دینا پڑے گا اپنے کو۔ ہمارے اللہ کے بندے کو ہم نے ولایت سے گرایا ہے، کیوں گرایا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہوتی، ہمارا بچہ نماز پڑھا ہو، اور اگر ہمارا بچہ ہم کو گالی دیتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہی گالی دے گا جو تم نے دوسرے کو دی ہے۔ تو آپ اس کو مجوسی دیا، اب مجوسی تو آپ نے نہیں بنایا، لیکن فاسق کس نے بنایا؟ گالی دینا فسق ہے نا، گناہ ہے نا، اس کو فاسق کون بنایا؟ باپ کو دیکھا بیٹا کرا، تو جس کو دیکھ کے کرا انہیں ذمہ دار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے بھائی
اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہم لوگ جو موجودہ زمانے میں سمجھ رہے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ، 3 سے 4 مرتبہ اگر ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ نماز کا ہمارا جسم عادی ہو جائے گا۔ 1 سے 2 مرتبہ تھوڑی محنت اور مشقت شروع میں ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے جسم کو روزے کی عادت ڈال دی تو اس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ ابتدا میں نماز دشوار لگتی ہے، بعد میں آسان ہو جائے گی۔ ابتدا میں روزہ مشکل لگتا ہے، جب رہنے لگ جاؤ گے تو آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کام ہی ایسا رکھا ہے، روحانیت کا عروج پر پہنچنے کا راستہ ہی ایسا ہے۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے، کیوں یہ مشکل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایمان بدرجے اتم موجود نہیں، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسے ایمان نہیں۔ گاؤں صاحب یہاں کے پورے لوگوں کو بے ایمان بولتے رہے ہیں، یہاں کے پورے لوگوں کو نہیں، میں بھی وہی اپنے لیے بھی وہی بول رہا ہوں، آپ کے لیے بھی وہی بول رہا ہوں۔ اگر ہم سے دین کا کام پورا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اگر جانتے تو پھر اس اللہ کی نافرمانی کبھی ہوتی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کی بچی کی شادی کے وقت آیا، آپ بڑے پریشان ہیں، سر کو ہاتھ لگانے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کروں صاحب، بچی کی بات چیت ٹھہر گئی، اب بچی کی شادی کرنا ہے، میرے پاس کیا بھی جگاڑ نہیں ہے۔ پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ ایک آدمی آ کے بول رہا ٹینشن مت کو لو، میں دے دیتا ہوں ایک شرط پہ۔ کیا بول رہا؟ ٹینشن مت کو لو، میں دے دیتا ہوں ایک شرط پہ۔ کس شرط پہ؟ بولے تو میں جیسا بولا ویسا خرچ کرتا، بولے تو تیری شادی کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، باجے میں نہیں لگانا۔ کہاں صاحب آنکھ خاموش کے آپ جو بولے وہ کرتا ہوں، بولتا نہیں بولتا۔ ایک شادی کا انتظام کر لیتا ہوں بول رہا آدمی، تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیتا نہیں باندھتا، عاجزی کا اظہار کرتا نہیں کرتا، انہیں بولے جیسا شادی کرتا نہیں کرتا، بغیر باجے کے، بغیر تاشے کے، بغیر ناچے کے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا صاحب ایسا کہ کوئی اتنا سارا وہ تو نہیں، جو لگا دے نا انہوں بولے یار ادھر ادھر نہیں لگانا، بولے تو میں پورا کر دوں، بولے میں ادھر ادھر لگا تو ہارے سے میں نعمت کا ایک زوال میں ڈالوں گا، بولتے نہیں بولتے؟ معمولی سے ایک آدمی کے ایک چھوٹے احسان کا ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض ہو کے اپنا ہاتھ نہ روک لے، تو ہم نے اپنے رب کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے؟ ہم نے کیا اپنے رب کو رب ہونے کی حیثیت سے پہچانا ہے؟ ہمارے اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ہمیں اندازہ ہے؟ ہمارے اللہ ہمارے بارے میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 8 سال کا ہے، بچہ 8 سال کا ہے، 9 سال پہلے اس کو کون جانتا تھا؟ ایک آدمی 40 سال کا ہے، 41 سال پہلے اس کو کون جانتا تھا؟ تو پہچانتے تھے۔ کسی کی عمر 25 سال ہے، 26 سال پہلے اس کو کون جانتا تھا؟ کوئی پہچانتا تھا؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، تم کو کون جانتا؟ کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ لہذا تم کو وجود دینے کے لیے تمہارے ماں باپ کو میں نے پیدا کیا۔ ہر انسان کے خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر انسان کو پیدا کرنے والے کون؟ کلکم بنی آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور آدم کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب آدم ہی اللہ کے بنائے ہوئے، ان کی بیوی اللہ کی بنائی ہوئی، ان سے ہونے والی اولاد اللہ کی بنائی ہوئی، اور جب یہ اولاد کا سلسلہ چلا نسل انسانی میں، تو پروردگار عالم نے ہمیں جس انداز میں تخلیق کیا ہے کہ ہم اپنے پیدا ہونے کے اس پروسیس سے واقف ہیں، کس طرح ہم پیدا ہو گئے۔ ہمارے اس پروسیس کو اچھی طرح ذہن میں رکھو تو ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے غذا کے ذریعے سے پشت پدر میں پہنچایا ہے، پھر جب غذا کھاتا ہے آدمی، جوانی تک پہنچتا ہے، شادی کا تقاضا اس کے اندرون میں پیدا ہوتا ہے، اس کے جوڑے کو بھی اللہ نے پیدا کیے،
پھر دونوں کے نکاح کا سامان اللہ نے کیا، پھر جب دونوں نے نکاح کیا، ملاقات کی، تو پروردگار عالم یہ پوچھتے ہیں کہ جب تم ملتے ہو تم بچہ پیدا کرتے ہو یا بچہ ہم دیتے ہیں؟ کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو اولاد کی نعمت کے لیے نا بھائی، تو یہ اولاد کی جو نعمت ہے وہ نعمت ہمارے چاہنے سے ہوتی ہے؟ اگر ہوتی بول کے کوئی بولا تو اس سے بڑا کسی کا اسکرو ڈھیلا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا رہتا کہ صرف شادی کر لو ہو جاتی تو پھر بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تکیہ بھگوتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ شادی ہو کے اتنے سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، اولاد دے دیجیے۔ کچھ ایسے ہیں یوں کہتے ہیں کہ اللہ مرد بچے نہیں ہیں، مرد بچے دے دیجیے۔ کچھ ایسے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عورت بچیاں نہیں ہیں، عورت بچیاں دے دیجیے، میرا گھر کا سکون مکمل ہو جائے، میری راحت مکمل ہو جائے، میرے دل کو قرار آ جائے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بچیاں مانگ رہا ہے، کوئی بچے مانگ رہا ہے، کوئی دونوں ہی مانگ رہا ہے۔ کسی کو اللہ بچے دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ بچیاں دے دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں اور کسی کو دونوں نہیں دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد ہمارے ملاقات سے نہیں ہوتی، اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کا منشا ہوتا ہے تب ہوتی ہے۔ لاکھ دوائیاں کر لو پھر بھی کچھ بھی نہیں، رزلٹ زیرو۔ لاکھ آپریشن کر لو پھر بھی کچھ بھی نہیں، رزلٹ زیرو۔ کیوں؟ اللہ نے ابھی نہیں چاہا۔ جب وہ چاہے گا ہو جائے گا، جب اس کا منشا ہوگا پورا ہو جائے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، رحم مادر میں ہوتے ہیں، تو اپنے سے اپن کو بن جاتے کہ آٹومیٹیکلی نہیں بنتے میرے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ ہمارا فقر ہے، فقر۔ اللہ بول رہے ہیں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، ہے نا؟ اب اللہ نے ہمیں مانگنے پر دیا ہے رحم مادر میں، تو نئی دنیا کے اندر فقیروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فقیر یہ ہے بولتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ دے دو، رسول اللہ کے نام پہ دے دو، حسنین کا صدقہ دے دو، اہل بیت کا اتارا دے دو، کچھ تو بھی بولتا، سمجھ میں آتا، آپ پہچان لیتے ارے بھائی انہیں مانگنے والا ہے، فقیر ہے بولتے نا۔ لیکن رستے میں جاتے خود آپ کو ایک پھٹیچر حالت میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک ایسا آدمی ملتا ہے جو خالی اتنا کپڑا کو تو بھی لٹکا دیے تو لٹک گیا سطر چھپانے کے واسطے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہو، بے ہوش ہو کے اس کے سامنے پیسے ڈال دیتے جاتے، نہیں ڈال دیتے جاتے، ڈالتے نہیں۔ جب اس کے سامنے پیسے ڈالتے ہو تو بھائی انہیں مانگا، اللہ کے نام پہ جو بولا، آپ کیا بولتے کیا جو مطلب اتنا سینس نہیں ہے تمہارا، بنتی عقل نہیں ہے، وہ مانگنے والے کو تو بھی رکھ کو دیو، بیٹا کما سکتا نہیں کما رہا مانگ رہا، لیکن انہیں اس سے بڑھ کو محتاج ہے نا، انہیں اس سے بڑھ کو محتاج ہے نا، اس کو دینا چاہیے۔ تو ہماری عقل یہ کہتی ہے جو مانگنے کے قابل بھی نہیں ہے انہیں زیادہ محتاج ہے نا۔ تو ہماری حالت بھی اماں کے پیٹ میں ایسی تھی، ہاتھ تھے، پیراں تھے، سر تھا، سینہ تھا، ہڈیاں تھے، گوشت تھا، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ بول رہے میں بنایا رہے تم لوگوں کو، تین اندھیروں میں بنایا ہوں۔ وہ بھی کوئی اچھی فوٹو نکالنا رہے کیا کرتے ہیں، فوٹو شاپ پہ جائے بولتے صاحب اچھی فوٹو آنا لے کو بولے تو انہیں کیا کرتا مانو ٹھیک ہے من خیر بولتا، فوٹو روشنی میں لیتا، اس کے بعد بولتا ذرا ڈارک روم میں جا کے آتا ہوں، ذرا روشنی پڑی تو پوری فوٹو خراب ہو جائے۔ فوٹو شاپ والے ہے اگر تو اچھا پہچان لیتے ہیں، نیگیٹو ریل بھلانا ہے تو کیا کرتے ہیں، پورے اندھیرے میں لکھ جاتے، نہیں لکھ جاتے، پورے اندھیرے سے پھر جب آئے گا تو صاف اور شفاف شبیہ میں آئے گا، شکل نظر آئے گی۔ اسی طرح اللہ نے پورے اندھیروں میں بھیج دیا، اور پورے اندھیروں میں سے 3 اندھیروں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے تمہاری تخلیق 3 اندھیروں میں فرمائی ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ نمبر 1 پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رحم کا اندھیرا، نمبر 3 رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں آدمی ہوتا ہے پانی کی صورت میں، من نطفۃ اذا تمنی من منی یمنی، تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے وجود دیا۔ اب یہ پروسیس جو ہو رہا ہے
امیڈیٹ نہیں ہو رہا. ڈالتے جگہ پورا جسم بننا شروع ہو گیا. جیسے ایک آدمی مورتی بنانے والا فوری جلدی مورتی بنا رہا ہوں. اتنا جلدی اگر اماں کے پیٹ میں ہم کو بناتے تو ہمارے اماں زندہ رہتے تھے؟ نہیں رہتے تھے نا. اللہ نے اسٹیجز لگا دیے. ثم خلقنا النطفة علقة، اس نطفے کو پھر اللہ نے آہستہ بہنے والا خون بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر بہاؤ کو ختم کر کے ٹھہراؤ پیدا کر دیا. جیسے کوئی کلیجی ہوتی ہے، دل ہوتا ہے، تلی ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. ہوتی نرم ہے مگر نرمی ہوتی ہے اس میں. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس کے اندر اللہ نے ہڈیاں چڑھائیں. فکسونا العظام لحما، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کے دنیا میں آتے. اماں پیارا کرتی تھی، میرا بیٹا. بابا گود میں اٹھا لیتا تھا، اوپر اچھالتا تھا. کیا بولتے خود آیا نکلو یہاں سے، بھاگ جاتا. صحیح ہے غلط ہے؟ تو ضرورت تھی نہیں گوشت ہونے کی. اچھا چلو گوشت بنا دیے، گوشت کے ساتھ بھی اللہ میں بھیجے. تو کبھی اماں ہمارے کو پیار کرتی تھی، ذرا غور کرنا. کبھی اماں ہمارے کو پیار کرتی تھی؟ کیوں نہیں؟ اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو، گوشت کی دکان پہ جا کے اچھی صاف ستھری بوٹی لاؤ، لا کے دے کے بولو اماں ذرا اس کو پیار کرو. بولو تو کرتی کیا؟ نکل یہاں سے بدتمیز کہیں گا کہ. کیوں؟ گوشت پیار کرنے کا اہل نہیں رہتا صاحب. پھر اس کے اوپر جلد ہونا. یہ جو جلد نظر آ رہی نا، بغیر جلد کے کوئی بچہ پیدا ہوا آج تک. اور اتنی نزاکت کے ساتھ کہ اس جلد کے اندر جو نشانات ہیں وہ میرے آپ سے نہیں ملتے، آپ کی میرے سے نہیں ملتے. ہم پریپریشن دیتے نہیں دیتے. آدھار کارڈ بنانے گئے تو کہیں کے واسطے دیتے، تمہارا الگ ہے میرا الگ. پاسپورٹ بنانے گئے تو دیتے نہیں دیتے، کہیں کے واسطے، تمہارا الگ ہے میرا الگ. یہ پہچان ہے ہماری، اس میں پہچان ہے ہماری. تمہارے آنکھیں الگ میرے الگ، تمہارے ہاتھ کے انگلیوں کے پور الگ، میرے ہاتھ کے انگلیوں کے پور الگ. اتنے ڈفرینسز کے ساتھ، اتنے فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں ہماری تخلیق فرما رہے. اور ایک وقت میں کرے تو اماں مر جاتی تھی. اس واسطے ہر 40 دن میں ایک تغیر پیدا کر رہے ہیں. جب 4 مہینے ہوتے ہیں نا تو یہ پروسیس پورا ہوتا ہے. اس کے بعد جان پڑتی ہے، بڑی جان. ایک پہلی چھوٹی جان پڑتی ہے، اس میں دھڑکن آ جاتی ہے، جس سے ڈاکٹرز یہ بولتے ہیں پریگننسی ہے. جب اس کے بعد 4 مہینے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ نہیں اب جان پڑ گئی ہے. اس واسطے فقہ میں مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا حمل 4 مہینے کا ہو تو وہ اسقاط نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ ایک جاندار کو ہلاک کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو جائے. فقہی مسئلہ ہے. یہاں مسئلے سمجھانے نہیں آیا. مجھے جو بات بتانی ہے وہ رہ جائے گی. جلدی بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب یہ بولے تھے اللہ میں ذرا میرے کو 2 آنکھیں دینا، میری ایک آنکھ ادھر رہنا، ایک آنکھ ادھر رہنا. بولے تھے اللہ میرے کو 2 کانا رہنا، ایک ادھر رہنا. اللہ میرے کو 32 ذاتاں دیو، گوشت کھانا ہے جا کے ان کا. بولے کبھی بولے ذرا دیو زبان میرے کو بات چیت کرنا ہے دنیا میں جا کے. دیے نہیں دیے اللہ نے؟ منگے تو دیے، بغیر منگے کے دیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے اور منگنے کے بھی ہم قابل نہیں تھے تب دیا ہے، تو وہ اللہ کچھ ہم سے چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میرے بندو، تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، جو ہے میرا دیا ہوا ہے. تم دیکھنے کے بعد دیکھنے والے نہیں تھے، میں نے تم کو دیکھتا بنایا ہے. تم سننے والے نہیں تھے، میں نے تم کو سنتا بنایا ہے. خالی کان دے کے بھی دنیا میں نہیں بھیج دیے، کان میں سننے کی صلاحیت دے کے بھیجے. خالی آنکھیں دے کے نہیں بھیج دیے، آنکھ میں دیکھنے کی قابلیت دے کے بھیجے. خالی زبان دے کے نہیں بھیجے، زبان میں بولنے کی صلاحیت دے کے بھیجے. جی خالی جسم دے کے نہیں بھیجے، اس میں جان ڈال کے بھیجے. روح ہے نہیں ہے؟ روح نہیں رہے تو اماں رکھ لیتے تھے گھر میں، بابا رکھ لیتے تھے، دادا رکھتے تھے، دادی رکھ لیتے، نانا رکھتے تھے، نانی رکھتے تھے. کون بھی نہیں رکھ لیتا تھا. کیوں؟ مرتب پیدا ہوا صاحب، دفنا دیں گے لے جا کو. کوئی بھی نہیں رکھ لیتے تھے، گڑ پر ڈال دیتے تھے. مردہ پیدا ہونے والا بچہ جو باہر آنے کے بعد ایک چیز بھی نہ مارے تو کیا کرتے؟ لے آ کے گڑ پہ ڈال دیتے. نہیں، اللہ نے ویسا ہونے سے تو بچایا نا. کیسے بچایا؟ جان ڈال کر. تو یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب وہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، میرے بندو میں نے تم پر اتنا احسان کیا ہے، کیا تم میری نہیں سنو گے؟ تمہاری شادی میں تمہارے بچوں کے کام پورا کرنے والا اپنی مرضی تم سے پوری کرا سکتا ہے. میں اتنا کرا، میں تمہارے سے اپنی مرضی پوری نہیں کرا سکتا.
اللہ میں کا سوال ہے بھائی، اللہ میں کی طرف سے میں کر رہا ہوں. اللہ میں اتنا کرے نا تو اب اللہ میں ہم سے کچھ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا میری بات؟ بلے پڑھ لی تھوڑی تو بھی. اللہ میاں نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ہم سے کچھ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ بھائی تم 1,00,000 روپئے لے لیتے ہو کسی سے تو اس کی چاہت کو پورا کرتے ہو، جب اتنا اللہ کا لیا ہوا ہے تو اللہ کی چاہت پوری نہیں کرو گے؟ اگر اللہ کی چاہت پوری کرنا ہے تو کیا کرنا؟ محمد رسول اللہ، میری چاہت پوری کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، محمد ہی بن کر آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تمہاری زندگی میں تمہیں چلنا کیسا ہے؟ محمد سکھائیں گے. تمہیں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ محمد سکھائیں گے. تمہیں بات کس سے کیسی کرنی ہے؟ محمد سکھائیں گے. تمہیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا؟ محمد سکھائیں گے. تمہیں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا؟ محمد سکھائیں گے. تمہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا؟ محمد سکھائیں گے. تمہاری دوستی کس سے ہو کس سے نہیں؟ محمد سکھائیں گے. تم کیا کھاؤ کیا نہیں؟ محمد سکھائیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے وہ اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، ہم پر اتنے احسانات کر کے. بھگٹ کو نہیں دیا، پوچھے گا وہ کیسا کر کے آیا کیا کر کے آیا. جب قیامت کا میدان ہوگا، یہ دنیا نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. اللہ کے دربار میں کھڑے رہنا ہی رہنا ہے. دعویٰ تو کوئی کر کے بتائے. کوئی بول سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی ایک بتا دو کہ مجھے موت نہیں آئے گی. ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر، کوئی سائنٹسٹ کوئی بول سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ بھائی آنا ہی آنا ہے، کبھی بھی آنا ہے. نہیں بول سکتے کب آئے گی، کس کی آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو چھپایا، ورنہ تم ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے. وہ حکمت ہے اس کی. ایک آدمی کو پتہ چلے پرسوں اس کی موت آنے والی ہے، کل اس کی شادی ٹھہری ہوئی ہے، اب بتاؤ انہیں شادی کر سکتا؟ کام رک جاتا کہ نہیں رک؟ ایک آدمی دکان کھولنے کا ارادہ کر رہا، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ صاحب انہیں پرسوں مرنے والا ہے، دکان کھولتا انہیں. تو اللہ میاں کا چھپانا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں چھپانا بہتر تھا تو چھپا لی انہوں نے، ان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. قرآن میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. کوئی دعویٰ کرنا میں جانتا ہوں، اس کو پوچھو اس کی موت کب آئے گی کہاں آئے گی. کوئی بولا میں غیب جانتا ہوں، اس کو پوچھ لو تیری موت کب آئے گی کہاں آئے گی. بولتا ہے کہ دیکھ لو. انہیں بولا تو دعویٰ سچا، نہیں بولا تو جھوٹا. جتنے بھی ہیں کوئی بھی نہیں بول سکتے. 5 باتیں ایسی ہیں جس کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے ذریعے سے وسعت علمی کو بیان کیا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا حال یہ ہے کہ اس کے کسی گوشے کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ذرا کبھی ترجمے سے بھی پڑھ لیا کرو. ہاں بس اتنا ہی جتنا اللہ بتانا چاہتا ہے اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے. وہ ہم کو خبر دے دیتے ہیں. اللہ ہے نہیں ہے، نبی کو خبر دی، نبی نے ہمیں بتایا ہے اللہ ماننا پڑے گا. آمنت باللہ. جنت ہے نہیں ہے ماننا پڑے گا، نبی نے خبر دی. جہنم ہے نہیں ہے ماننا پڑے گا، نبی نے خبر دی. فرشتے ہے نہیں ہے ماننا پڑے گا، نبی نے خبر دی. اللہ نے جو چیزیں بتانی تھی بتا دی، نبی نے خبر دے دی، بات معلوم ہو گئی، دین مکمل ہو گئی. اب وہ نبی ہم سے وہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے کریٹر ہیں، جنہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے اور 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے جسم کو انہوں نے ڈھالا اور بنایا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میرے احسان مند رہو، میرے شکر گزار بنو. شکر گزار بننے کا طریقہ محمد الرسول اللہ. میرے فرمانبردار بننے کا طریقہ محمد الرسول اللہ. مجھے راضی کرنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ. میری اطاعت کا طریقہ، میری اطاعت محمد کی اطاعت، میری اطاعت. من يطع الرسول فقد اطاع اللہ.
اے اللہ آپ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ آپ نے کان دیے، اللہ آپ نے آنکھ میں بینائی دی، اللہ آپ نے کان میں سنوائی دی، اللہ آپ نے زبان دی، اللہ آپ نے زبان میں گویائی دی، اللہ آپ نے سر دیا، سر میں دماغ دیا اور سوچنے کی صلاحیت دی، اللہ آپ نے سینہ دیا، سینے میں دل دیا، دل میں علم کی صلاحیت دی، اللہ آپ نے ہاتھ دیے، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت اور قابلیت دی، اللہ آپ نے پیر دیے، پیر میں چلنے کی قدرت دی، یہ سب کچھ آپ نے نوازا، آپ کے بڑے احسان ہیں۔ اے اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اتنا دیے نا آپ۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے جن بندوں کو یہ شعور مل جائے کہ میں نے ان کو بنایا ہے اور وہ میرے احسان مند رہنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کریں۔ یہ پیروی کرنے کے بعد ان کو اللہ سے میں محبت کرتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میاں خود بولتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ولایت آگے کے نہیں آئی، شروع میں کیا بولا تھا؟ ایک بچہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو گنہگار بنا دیتے ہیں، فاسق بنا دیتے ہیں، فاجر بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ شعور میں آ جائے، سمجھ والا ہو جائے، عقل اور ہوش والا ہو جائے، ذرا غور تو کرے، فکر تو کرے، سوچے تو صحیح کہ میرے سر سے لے کے میرے پیر تک میرے ہر عزم بدن کا بنانے والا کون ہے۔ جب یہ سوچے گا تو اللہ کے آگے اپنی پیشانی ڈال دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ آپ کے سوا میرا بنانے والا کوئی بھی نہیں، پوری کائنات کو آپ نے بنایا ہے، مجھے بھی آپ نے بنایا ہے۔ اب تھوڑا دل میں اللہ کے لیے عظمت آتی ہے، تھوڑا دل میں اللہ کے لیے محبت آتی ہے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں، آپ کی چاہت کو میں پوری کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں میرے محمد کی اتباع لا، تجھے کامیاب کر دوں گا۔ کیسی کامیابی؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تجھ سے محبت کا اعلان کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے وہی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور کون ہوتا ہے اللہ کا ولی؟ کون؟ جس سے اللہ محبت کرے۔ ولایت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مل جانا۔ مقصد ولایت اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کا پا لینا ہے۔ جب اتنی بڑی بات ہے تو یہ کیسے ملے گی اتباع محمد میں؟ میرے بھائی کیا ہم اتباع کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کرنا چاہیے؟ اب دیکھ لو اپنے کو، ہم محمدی ہیں نہیں ہیں پتہ چل جائے۔ ہیں ہم محمدی، سر کے بال محمد مصطفیٰ کے جیسے ہیں، ہمارا دیکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے، ہمارا سننا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے جیسا ہے، ہمارا بولنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے جیسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا اور ہمارا سونا جاگنا اور ہمارا کھانا پینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے سچ کہا کہ غلط کہا کہ ہم ابھی ایمان والے پورے نہیں ہیں؟ میں نے کہا تھا نا یہ جملہ کہ ابھی ہم ایمان والے پورے نہیں ہیں میرے بھائی، بہت تقاضوں کو بھی پورا کرنا باقی، ابھی ایمان کے ہم ادنا درجے میں بھی نہیں، صحابیات کے ایمان کو بھی ہم نہیں پہنچے ابھی۔ ایک صحابیہ کا قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا، جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن آپ لوگ وہاں نہیں تھے نا، اس واسطے آپ لوگوں کے واسطے نیا ہی ہوں گا۔ دیکھو اللہ کے نبی کو ہم پر کتنا حق ہے، کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ ہم پر ہمارے نبی کو کتنا حق ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنے کو اپنے پہ کتنا بس ہے، اپنے کو اپنے پہ کتنا زور ہے، اپنے کو اپنے آپ پر اپنا کتنا بس چلتا ہے، کتنا جانتے ہو؟ یہ بھی نہیں جانتے۔ آپ کو آپ پر کتنا اختیار ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو شاید بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ آپ کو آپ کی جان پہ کتنا اختیار ہے؟ میری مرضی بولتے نہیں بولتے نا، میری مرضی بولتے نا، آپ کی جان پہ آپ کو اتنا اختیار ہے۔ اس سے زیادہ میری مرضی جو بول رہا نا، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو ہم پر حق حاصل ہے۔ جہاں بول رہے ہیں میری مرضی، وہاں اگر محمد کی مرضی ہو تو تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ذرا رنگ کے تھوڑا کالے تھے،
کالے بولے تو لوگ دل برا نہ کو لگا لو، دل کو برا نہ کو لگا لو، بیت اللہ کا غلاف بھی کالا ہی ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے۔ مؤذن رسول بھی رنگ کا کالا ہی تھا، لیکن عرش پر اس کی جوتیوں کی آواز سنی گئی ہے۔ اسلام میں کالا گورا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں تقوی والا بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک بہت عزت والا ہے۔ گورا ہونا کالا ہونا یہ عزت کا شرف کا باعث نہیں ہوتا۔ ایک صحابی تھے رنگ کے تھوڑا کالے تھے، اب مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تمہارے گھر میں یا ہمارے گھر میں ایک رشتہ ہے، ذرا بچہ کالا ہے، دے دیں کیا رہتے تم صاحب ہماری بچی اتنی بے عزت نہیں ہے، لوگ بولتے نہیں بولتے؟ ہر انسان کے اندر ہے بھائی ذرا تو بھی رنگ میچ ہونا ہوگی۔ عورتوں میں تو میچنگ بہت زیادہ ہوتی، مردوں میں میچنگ ذرا کم ہی رہتی، اس لیے کہ ان کے پینٹ کا کلر الگ رہتا ہے، شرٹ کا کلر الگ رہتا ہے۔ عورتوں میں چوڑیوں کا کلر بھی وہی رہنا، لپسٹک کا کلر بھی وہی رہنا، چپل کا کلر بھی وہی رہنا، ہے نہیں؟ میچنگ زیادہ ہوتی نا بھائی۔ اب عورتوں کو معلوم ہوا ارے ایک رشتہ آیا مگر رنگ نہیں مل رہا، وہ تو دیتے ہیں لوگ، دھیان دے لو ہم بیٹھو بہت آتے رشتے بچی کو۔ ایسے ہی مسئلہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے مکے اور مدینے میں اپنا رشتہ بھیجا سب جگہ، اور ذرا رنگ کے کالے دے دو بول ملے گی۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں دیہات کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ کون بھی بیٹی نہیں دی تو حضور کی مجلس میں آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کالے لوگ جنت میں نہیں جاتے کیا؟ کالے لوگ نا جنت میں نہیں جاتے کیا؟ جنت خالی گورے لوگ بک کر لے کے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کالا بھی جائے گا جنت میں، گورا بھی جائے گا، بس شرط یہ ہے ایمان والا ضرور رہنا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا ضرور رہنا۔ بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولنے لگے۔ تو کیا مطلب تھا اس کا؟ میں مسلمان ہوں۔ پھر اس کے بعد میں حضور سے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب جنت کی حور سے شادی میں رکاوٹ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بیٹی دینے کے کو تیار نہیں ہے، رنگ لڑا کالا ہے بولے کوئی بیٹی دے دینا۔ حضور نے وہاں پر اپنا اختیار استعمال فرمایا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ حضور نے وہاں پر اپنا اختیار استعمال فرمایا ہے، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کی بیٹی کی شادی کرا دیا، ہو جاتی کیا؟ آپ میری بیٹی کی شادی کرا دیے تو ہو جاتی کیا؟ آپ وکیل بنائے تو ہو سکتا ہے، وکیل نہیں بنائے تو نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ بچی اجازت دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر بچی بولی آپ میری طرف سے نکاح کی کارروائی کر لیجیے، وہ تو پھر ہوتا ہے، وکالت بولتے ہیں اس کو۔ تو نہ بچی آگے بولی نہ حضور کی بیٹی، ایک تیسرے گھر کی قبیلے بنو ثقیف کی فاطمہ بچی کا نام، وہب ان کے والد کا نام، وہب ثقفی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سعد میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت وہب ثقفی سے کر دیا جاؤ۔ حضور کر سکتے نا بھائی، کیونکہ ہماری النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو ان کی جان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ نبی کو ان پر حق حاصل۔ اس حق کا استعمال کیا نبی علیہ السلام نے، نکاح کرا دیا۔ کیوں فرمایا کہ جاؤ میں نے فلاں سے تمہارا نکاح کر دیا۔ اچھا ہوا کیا معلوم ہے؟ ہوا یہ انہوں پوری رات، انہیں پورا دن، انہوں جتنے کالے انہیں اتنی گوری، مدینے میں سرکار کا گھر چھوڑ کے باقی اس بچی سے زیادہ حسن والی کوئی عورت نہیں تھی پورے مدینے میں، گھرانے نبوت کو چھوڑ کے اتنی حسین عورت کوئی بھی نہیں تھی، فاطمہ بنت وہب ثقفی سے زیادہ حسن والی کوئی نہیں تھی۔ نبی کا گھرانہ تو انوارات کی وجہ سے منور تھا، اس کا استثناء ہے۔ باقی یہ کہ رنگ میں، شکل صورت میں، وجاہت میں، خوبصورتی میں، اور عجیب بات یہ انہیں پورے قبیلے کے سردار کی بیٹی، ان کے ابا دادا کے بعد کون تھے بولے تو نام نہیں معلوم ہے نا بھائی۔ ایسا ہوتا نا، اپنے کو اگر مجھے تمہارے بابا کا نام کیا آپ کو بول دے فٹافٹ، دادا کا بولے تو فٹافٹ بول دے، پردادا کا لکڑ دادا کا بولے تو بول دے، کیا بول دے رہنے دے، بول رہے ماتا کی جگہ سے بہت ہو گیا ہے نا۔ ویسے معاملہ ان کا پتہ نہیں، وہ تو پورے خاندان قبیلے بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی ہے۔ وہب جو ہے نا قبیلے بنو ثقیف کے سردار ہے، ان کی بیٹی، مالدار ہوں، قبیلے کے سردار ہوں، تو بیٹی کو کیسا پالے ہوں گے؟
پھولوں میں رکھو پالے سب بچی. اب یہ بیچارے کے پاس نوکری بھی نہیں, انہوں کیا پالیں گے اب لے کو؟ نہ نوکری ہے, نہ حسب نسب ہے, نہ ان کے پاس قبیلہ خاندان ہے, نہ ان کے پاس رنگ ہے. کیا دیکھ کو دینا باپ؟ بولتے نہیں بولتے؟ مال ہے تو دیکھ کو چلو بھائی جان دو, بچے خوش تو رہتے نہ لو, خاندان اچھا ہے لو بھائی, شریف لوگ نہ ہوں گے بول کے دے دیتے ہے نا. خوبصورت ہے جان دے لو, اللہ میں روزی دیتی کیا تو بھی جوڑی اچھی دکھ رہی کر دے ہو, رنگ تو بھی رہنا اور مال تو بھی رہنا یا خاندان اچھا رہنا تو ہو جاتی ہے آسانی سے. لیکن جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو دیتا گن بھی بیٹی. وہی معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. یوں کہنے لگے جب حضرت سعد پہنچے وہاں قبیلے بنو ثقیف کے سردار کے گھر پر, جا کے کھٹکا مارے تو بولے کون سردار ہے بھائی, بھری بھرکم آواز. بولے میں سعد ہوں. اچھا اچھا. دروازے کے پاس آ کے مجھے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں. اچھا بہت اچھا. آگے کیا ہے؟ بولے میری بیوی کو لینے آیا ہوں, میں میری بیوی کو لینے آیا ہوں. کیوں؟ حضور نے میرا نکاح تمہاری بیٹی فاطمہ سے کر دیا, اب وہ میری بیوی ہے, میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں. تو اب وہ بولے میرے کو منظور نہیں. کیا بولے؟ اچھا سننا سمجھنا اس کو, پھر اس کے ڈیٹیل میں جانا. کیا بولے میرے کو منظور نہیں. جیسے ہم لوگ بولتے کالا ہے نکو لو, میرے کو منظور نہیں ہے باپ. نوکری نہیں ہے نکو لو باپ. کہاں تھا وہ مصیبت میں ڈالتے ہیں, بچی کو بھوکا مارے گا. خاندان کا آتا پتہ نہیں ہے, کہاں رکھتا کی بات کس کو معلوم, کیسا ہے کی بات کس کو معلوم. کچھ بھی آتا پتہ معلوم اس لیے ہے تو کیا کرتے, نہیں دیتے. ویسے دونوں بھی باپ تھے بیٹی کے, تو کہنے لگے نہیں میرے کو منظور نہیں ہے رشتہ. بولو تو یہ جملے وہ ذرا بات چیت میں اونچے ہو گئے. انہوں بول رہے ہیں انہوں بول رہے ہیں, کیسا نہیں بولتے, میری بیوی میں نے آیا, انہوں بول رہے ہیں میں نہیں رہے تو بولو. لڑائی ہو تو ذرا آواز اونچی ہوتی نہیں ہوتی, ذرا آواز اونچی ہو گئی تو عورتیں پہلے کان لگا دیں کیا ہو رہا بولو. جیسے ان کو پتہ چلا فاطمہ بنت وہب کو کہ میرا نکاح سرکار نے سعد اسود سے کر دیا ہے, تو فوری باہر آ گئی اور اوپر سے اوڑھنی بھی نہیں ڈالی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر محرم ہے, محرم کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مان لیا اور آ کر اپنے ابا کے منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ دیا. کیسے؟ جیسے کب کبھی ہمارے بیویاں بہت محبت میں آئے تو بولتے دیکھو تم لوگ پیچھے کرتے 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 مر جا رہا ہوں, میری موت آ گئی تو اچھا ہے. بولے تو بولتے ڈھنگ کو بولو جی, تب تو بھی محبت آئی تو کرتے ہوتا, نہیں تو گیا تو اچھا ہے ماڑی ملا بولتے ہیں. ہوتا نا ایسا کبھی کبھی. ہاں بولا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. منہ کو ہاتھ رکھ کے کیا بولتے نہ کھولو جی, ایسے بات ہم کہیں کو بول رہی ہیں قبولیت کی رہے تو چلے جائیں گے کہیں. تو وہاں بیوی نہیں تھی, بیٹی تھی فاطمہ. انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا جو میں درس میں دینا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. کیوں کہا کہ ابا جان آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ابا جان ایسا مت کہیے, آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو. پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ اور اس کا رسول کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی ذاتی رائے اس کے مقابلے میں کوئی رکھیں. نہیں چلے, ورنہ پھر وہ مومن نہیں, ورنہ وہ مومنہ نہیں, مومن نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. پڑھ رہے ہیں کون؟ فاطمہ بنت وہب. صحابیہ کا ایمان ایسا تھا کہ سرکار کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے خلاف کرنا ایمان کے خلاف ہے. تو مجھے بتاؤ سرکار کے پورے اخبار پر ہم عمل کر رہے ہیں تو میں بولا تو غلط تو نہیں ہوا نا کہ ابھی ہم پورے ایمان والے نہیں ہوئے, ابھی ڈاما ڈول ہے. ایک اس نہیں ہے اور بہت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا, جیسا کیا ویسا کرنا ایمان کا تقاضا. نہیں کرے تو ایمان مکمل نہیں. سرکار کے جو اخلاق میرے وہ اخلاق ہو, اگر وہ اخلاق ہمارے اندر ان میں نہیں تو ایمان ابھی درجہ کمال کا نہیں. کیسے وہ اخلاق والے تھے, ان کے خالی اخلاق ہی تبلیغ دین کا ذریعہ تھا.
مثال دیتا ہوں ایک سمجھانے کے لیے. ایک عورت تھی, ہند اس کا نام تھا, بڑا اچھا لکھنے والی, ہمارے زمانے میں گانا بولتے ہیں نا, شاعری لکھنے والی, ایسے اشعار لکھتی تھی عربی میں, پوچھو. اچھا, اس پر سونے پہ سہاگا بولتے تھے وہ, مگر یہاں پر کریلا نیم چڑھا بولنے کا ہے. اماں لکھتی تھی, بیٹی کو اللہ میں اچھا آواز دیے تھے, خوبصورت آواز. بعض لوگوں کا نام پڑے تو دل ڈوب جاتا نہیں, ویسے بعض لوگوں کو اچھی آواز حاصل ہو جاتی ہے. کوئی اچھا یوز کرتے ہیں, کوئی غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا یوز کون کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرو, بہترین استعمال. نعت شریف پڑھو, بہترین استعمال ہے. درود شریف پڑھو, بہترین استعمال ہے. جی, یہ بہترین استعمال کی چند مثالیں. برا استعمال کیا ہے؟ اللہ نے گلہ اچھا دیا, گانے گا رہے ہیں. ابھی اچھا استعمال ہوا کہ برا استعمال ہوا؟ یہ برا استعمال ہے. تو ہماری زندگی میں اخلاق نہیں آئے, یہ بتانا چاہتا تھا. اس ضمن میں یہ واقعہ شروع کیا کہ ہند نام کی ایک خاتون تھی, اشعار لکھتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے, تعریف میں نہیں, توہین کرنے کے لیے, بے عزت کرنے کے لیے. اور بیٹی اس کو گا کے سناتی تھی پورے مکے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 دن دیکھا کہ نہ وہ عورت نظر آ رہی, نہ اس کی بیٹی نظر آ رہی, جو آپ کے ہجوم میں اشعار پڑھنے والے تھے. تو اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, یہ ہند نظر نہیں آ رہی, کہاں ہے آج کل جو میرے خلاف اشعار لکھا کرتی تھی, کہاں ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ پیڑا پاک ہو گیا. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی ہے, وہ جیسے ہمارے پاس کووڈ میں کیا کر دیے تھے, سب سے الگ رہنا, ملے تو اس کی بیماری اپنے لگ جاتی, بولتے نہیں, اس کو ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری بولتے ہیں. جب ایسی بیماری پہلے زمانے میں آتی تھی, ایسے ڈاکٹر تو نہیں تھے, روما تو نہیں تھے, تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے, پورے گاؤں والے مل کر اس کو بستی باہر نکال کے پھینک دیتے. اچھی ہوئی تو جلد آنا, نہیں ہوئی تو یہاں سے اوپر چلے آنا ہو, رستہ ادھر نہیں ہے, بول ایسا ہوتا تھا پہلے. تو اس وقت میں وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ پورے کے پورے لوگ مل کے اس کو لے آئے بستی باہر کر دی, اب اندر نہیں آنا. کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ وہ فلاں جنگل میں رہنے لگی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور پورے گاؤں والوں نے اس کو, مکے والوں نے اس کو بستی سے, مکے سے باہر نکال دیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں خبر دی, جب بھی بتا دینا چاہیے تھا. الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم اس کے پاس چل رہے ہیں. کوئی جاتا ہے بیماروں کے پاس, سرکار کس کے پاس جا رہے ہیں, یہ ایمان لائی بھی میرے اوپر ایمان لائی بھی ہے بھائی, چلو اس کے پاس جانا چاہیے, ایسا تھا مسئلہ. ایمان نہیں لائی تھی, کفر میں بھی انتہا پر تھی. کیسی انتہا پر؟ حضور کے خلاف اشعار لکھ رہی اور اس کی بیٹی گا رہی تھی, لیکن حضور نے کہا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے, اور گئے. جانے کے بعد میں دستک دیے تو جھانک کے دیکھی بیٹی اندر سے, کون تو بھی ہے. اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا اور صحابہ آپ کے ساتھ ایسا نظر آیا نا, کاپنے لگی. کیا کیوں بولے تو پورے اشعار پڑھتی تھی, اب بدلہ لینے آئی نو, اب ہم بیمار, بستر سے اٹھ نہیں سکتی, میں ایک اکیلی عورت اتنے مردوں کا مقابلہ کر نہیں سکتی, اب تو میری عزت بھی گئی, اب تو میری جان بھی گئی, میری اماں کی بھی جان گئی. اب جب موت سامنے رہے تو ڈر ہوتا نہیں ہوتا, نہیں سمجھ میں آیا تو تمہارے سر پہ گن پٹی میں گن رکھ کے پوچھنا پڑتا ہے, ڈر ہو رہا نہیں ہو رہا. ایک آواز نہیں نکل رہی, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے میری بات کچھ؟ مگر آواز ہی نہیں دے رہی ہے. کیا جو چیز پوچھی جا رہی ہے, کم سے کم وہ بولے تو آپ لوگ سن رہے ہوں گے تو شعور ہوگا نا. حضور علیہ السلام نے جب دستک دی تو اندر سے عورت نے جب دیکھا کہ سرکار ہیں اور ساتھ میں ان کے صحابہ ہیں, تو کانپ کے رونے لگی. جا کے ہند سے کہنے لگی, اماں آج تو ہم مرے ہوئے, آج تو ہم مرے. تو اماں کو دی کیا ہوگا, محمد ہے, محمد انہوں ادھر کدھر, تو اکیلے نہیں ہیں, ان کو ماننے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہو. تو بولو دروازہ کھولو, بول رہے ہوں کھولے تو ہم تو مر جاتے, میں تو نہیں کھولتی. اماں بولی کس بات کا ڈر ہے, کہنے لگی زندگی بھر ان کے خلاف اشعار تم لکھتے رہے, میں پڑھتی رہی, اب چھوڑ دے.
ہمارے کو چلو محلے میں ہیں، مکے میں ہیں، آزو میں پڑوسیاں ہیں، بازو میں پڑوسیاں ہیں، کون تو بھی بچا لیتے تھے، یہاں کون ہے لوگ؟ کون بھی نہیں ہے، اب کون بچائیں گے ہمارے کون سے؟ بلکہ بیٹی اماں سے لڑ لی تو اماں ایک جملہ بولی، وہ جملہ سمجھنا، اماں یہ بولی کہ دروازہ کھول دے، میں محمد کو جانتی ہوں، وہ ایسا بدخلق نہیں ہے کہ ایک بیمار عورت اور ایک جوان لڑکی پر ظلم کرے، محمد ایسے اخلاق والا نہیں ہوتا۔ اخلاق تو وہ ہیں کہ کافر جس کی گواہی دے، نہ ماننے والے جس کی گواہی دے۔ اب ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لو، کیا ہماری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق آئے بھی ہیں؟ اگر نہیں آئے ہیں تو ہم کن کن درجوں میں ابھی نبی کی پیروی میں کامل نہیں ہیں، اقوال میں پیروی نہیں ہے، افعال و اعمال میں پیروی نہیں ہے، اخلاق میں پیروی نہیں ہے، جس کو صفات بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم نبی کی پیروی میں پوری طرح ناکام ہیں تو اپنے کو مومن بولنے کا حق بھی بچ جاتا ہے؟ کوئی بول سکتے؟ ہاں بس اتنا بول سکتے ہیں کہ زبانی مسلمان ہیں، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ہاں مسلمان ہو گئے بول سکتے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ ایمان دلوں میں ہونے کی علامت کیا ہے؟ اقوال محمد سے زندگی آراستہ ہو جائے۔ ایمان دلوں میں ہونے کی علامت کیا ہے؟ اعمال محمد سے زندگی سنور جائے۔ ایمان دلوں میں ہونے کی علامت کیا ہے؟ اخلاق محمدی سے اپنے گھرانے کو آراستہ کرنا اور اپنے نفوس کو آراستہ کرنا۔ اگر یہ ہو گیا تو سمجھو کہ ایمان دل میں آیا ہے، ورنہ ابھی زبان پر ہے، ہم زبانی مسلمان ہیں، دل کے ابھی پکے ایمان والے ہوئے نہیں۔ بہت محنت کی ضرورت ہے نا بھائی، کیسے محنت کریں گے بھائی؟ نمبر 1، اپنے اولاد کا دین بچاؤ، اپنا دین بچاؤ۔ اپنے کو بچاؤ گے جہنم سے خود بچو گے، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ گے اس کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام ہر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بھیج رکھے ہیں، ان علماء سے ملنا، ان سے بیٹھ کر بات کرنا، ان سے دین کے ابتدائی مسائل سیکھنا، بالخصوص 2-3 باتیں بتا رہا ہوں، ایمانیات کی تمام باتیں سیکھنا، ایمان مفصل اور اس کی تفصیلات سیکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز اور اس کی تفصیلات سیکھنا۔ نمبر 3، روزہ اور اس کی تفصیلات سیکھنا۔ نمبر 4، میرے اور آپ کے ذمے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیکھنا۔ اگر یہ سیکھیں گے تو زندگی میں لائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو زندگی میں کیسے آئے؟ طریقہ کیا ہے؟ عالم کو پکڑو، مل صاحب میں آپ کو پیرا دبا دوں، 15 منٹ کیا تو بھی دین کی بات سکھا دیں، 10 منٹ تو ایک دن کی بات 2 منٹ کی بتا دو، میں تمہارا پیرا دبا دوں، تمہارے سر کو تیل ڈال دوں۔ ایک دن کی بات بھی اگر آج مل گئی، آج ایک ملی کل ایک ملے گی، آج ایک کل ایک پرسوں ایک ملے گی، روزانہ ایک بات بھی معلوم ہو جائے گی تو کتنی باتیں زندگی میں میرے دوست آ جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنی بستی میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، تو اپنی بستی میں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے علماء کو پکڑنا، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان سے گزارش کر کے دین کو سیکھنا، ضروریات دین جو فرض ہیں۔ پھر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے کچھ ضروری مسائل، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت کے کچھ ضروری مسائل، اگر آپ زراعت کرتے ہیں تو زراعت کے کچھ ضروری مسائل، یہ سیکھ لینا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو مال دے دیا اور بڑے مالدار آپ ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ کب نکالنا چاہیے، کتنی نکالنا چاہیے، کیسا نکالنا چاہیے، وہ سیکھ لینا۔ وہ ان لوگوں کے واسطے ہے جو پیسے والے پارٹیاں ہیں، اپنا مسئلہ ہے نہیں، ہے نا۔ پھر اگر اس سے زیادہ اللہ نے مال دے دیا، وسعت عطا فرما دی، استطاعت ہے، اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں، تو جب حج کو جانا رہے گا، جب مسئلے معلوم کر لو، وہ روز روز کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ ایک کام تو ہے زندگی میں ایک بار کرنے کا حج، ایک کام ہے سال میں ایک بار کرنے کا، وہ بھی مالدارہ کرنے کا ہے۔ اگر مالدار نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں معلوم کرے تو گنہگار بھی نہیں۔ ہاں اگر مالدار ہو گئے تو پھر مسئلہ معلوم کر لو۔ لیکن 2 چیزیں تو ہے نا، نماز تو ہے، یہ تو سیکھنی پڑے، روزہ تو ہے، یہ تو سیکھنی پڑے۔ کون سا یہ کاروبار کے جھمیلوں میں چھٹی نہیں مل رہی، کیسا سیکھوں؟ سر گزارتا نہیں آدمی، ادھر سے صبح کو گھر سے نکلا، تھیلی لے کے ترکاری لے کو جاؤ، گوشت لے کو جاؤ،
جی ناشتے کا پورا بندوبست کرو، بچوں کو اسکول کو چھوڑو، پھر آفس کو جانے کا ٹفن لو، پھر بھاگو، پھر دکان کھولنا ہے، تجارت کو جانا ہے، ملازمت کو جانا ہے. یہ زمینوں میں شام ہوتی ان سے آیا تھا کہ آج ہوگی نہیں کی وہ ہماری ساس کی بیٹی ہے نا سر کو کھڑے رہتی بولے شام کا پکانا ہے جی جان ترکاری لاؤ، پھر ترکاری لانے بازار کو جانا، پھر ترکاری لے گھر کو آنا، پھر وہ کیا تو پکا کے ڈالی تو اتنا کھا نکل کو سوئے لگی تھے صبح سے شام ہو جا رہی ہے. ٹائم نہیں مل رہا ہو صاحب، ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی. اس زمانے میں میاں بیوی جھگڑے بہت چل رہے ہیں. آسان طریقہ محبت بڑھانے کا بتاؤ، محبت بڑھانے کا آسان طریقہ کرتے بولے تو بتاتا ہوں، خالی پکڑ میں بتا کے جاؤں، کرتے بولے تو بتاؤں گا نا بھائی. ہاں میاں بیوی میں لڑائی چل رہی نا، فوری 3 دن جماعت میں چلے جاؤ. کیا ہوتا 3 دن تک آٹا دال بہو کوئی بھی لا کے نہیں دیے نا، جب معلوم ہوتا میرا مرد میرے واسطے کیا کیا کر رہا تھا. 3 دن کا گھر کو آیا تو دورن من کو بیٹھے رہتی، ارے میاں گھر کو آ رہے ہیں، دولہا گھر کو آ رہا ہو کے تیار بیٹھ گئی. کیا سمجھ میں آ رہا کچھ؟ جب ہم مستقل ساتھ ہوتے ہیں تو اس مستقل ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. صبح کو وہ چہرہ، شام کو وہ چہرہ، صبح کو وہ چہرہ، شام کو وہ چہرہ. یہ کیا ہے بھائی؟ اب وہ بیچاری اس پہ بھی رحم کرو تھوڑا. صبح کو بچوں کے واسطے پکانا، تمہارے واسطے پکانا، پھر تم جاتے کہ نہیں کہ دستر اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، اس کو بھی لگتے لگے ہوئے ہیں صاحب، اس کو بھی کام لگے ہوئے. پھر دوپہر کا پکانا، پھر دوپہر کے انتظامات کرنا، پھر شام کا بچے اسکول سے آتے ہیں ان کو ہوم ورک کرانا، ان کے ڈریساں اتارنا، پھر اس کے بعد میں آپ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے واسطے چائے پانی بسکٹ، پھر شام کا پکانا، پھر اس کے برتن دوپہر میں کیسے دھونا، پھر اس کے بعد شام کے برتن دھونا. اس کو بھی زمین ہے، پھر بستر ڈال کو سلانا. تھوڑے کام آتے ہیں، تھوڑا رحم کھاؤ. اس میں بھی کیا رحم کھائیں گے؟ پھر اس سے محبت سے بات کرو، اخلاق سے پیش آؤ. وہ اخلاق جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ بتلائے ہیں. اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے کام میں مدد کرنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے کام کی تعریف تو کرو یار، چاہے انہیں خراب کری ہوں گی. ارے آج تو آپ بڑا اچھا کھانا بنا دیے، کیا جا رہا، کتنے پھگٹ میں ان کے تعریفاں کرتے تھے. جوڑے کی تعریف کر کیا جا رہا، کیا تنخواہ دے رہے ہیں اس کو مہینے کو؟ ایک چھوٹی سی تعریف اس کا دل خوش کر دیتی ہے. ارے میرے میاں میرے کتنا چاہتے ہیں، انہیں کھا کے دیکھ لیں سمجھ جاتی ہے یہ خراب تھا تو بھی تعریف کریں جی. میری عزت رکھنی انہوں، عزت بڑھتی نہیں بڑھتی. ایک طرف تو عزت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کے کاموں کی قدر کی جائے. دوسری طرف عزت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آسان کام ہے، جب لڑائیاں جھگڑے بڑھ گئے فوری جماعت میں نکل جائیں. اللہ میں چلتا پھرتا مدرسہ رہ گیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گھر کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، ٹائم اس ٹائم ہے. امیر صاحب اب ذرا 10 سورے میرے صحیح ہے نہیں ہے دیکھ لو، الم ترا صحیح ہے نہیں ہے، لیلا پہ قریش صحیح ہے نہیں ہے، ارایت الذی صحیح ہے نہیں ہے جی، انا اعطینا صحیح ہے نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون صحیح ہے نہیں ہے، اذا جاء نصر اللہ صحیح ہے نہیں ہے، تبت یدا صحیح ہے نہیں ہے، قل هو اللہ احد صحیح ہے نہیں ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صحیح ہے نہیں ہے. اتنا تو فاتحہ میں پڑھنے بھی تو ضروری ہے نا. بابا مرے تو فاتحہ تو پڑھنا پڑے گا ایسا ثواب کرنے کے واسطے، اماں مری تو فاتحہ تو پڑھنا پڑے گا ایسا ثواب کے واسطے. انفرادی طور پہ تو کچھ تو پڑھ کے بخشنا ہے نا بھائی، اتنا تو آنا ہی آنا ہے. یہ تو نماز میں بھی آنا ہے، یہ تو فرض ہے. اسی لیے میں نے کہا نماز سیکھو. جب یہاں نہیں سیکھ سکتے تو آسان طریقہ بتایا، لڑائیاں بھی ختم ہوتے، ٹائم بھی مل جاتا مست. جاؤ 3 دن وہاں رہے تو تم کو بھی معلوم ہوتا، خود پکا کے کھائے تو کتنے جھمیلے رہتے، انہیں پکا کے ڈال رہی تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آتی. ارے صاحب کیا بیچاری محنت کرتی ہے، ہمارے کو تو ذرہ معلوم نہیں ہوتا. جب 2 وقت اپن پکا لی اپنے کو اس کی قدر معلوم ہے، اور 2 وقت کھانا لا کے اس کو نہیں دیے تو اس کو اپنی قدر معلوم ہوتی. اس طرح اپنا ٹائم بھی پاس ہو جاتا، ساتھ ساتھ اس کے دل میں محبت بھی بڑھ جاتی اور وقت بھی مل جاتا کچھ دین سیکھنے کے واسطے. تو ایک چلتے پھرتے مدرسے میں اپنے اوقات کو لگا لیا کریں گے بھائی انشاءاللہ. گھر پہ تو بتایا میں نے، تو نہیں بتاتا تھا. حسن سلوک بیویوں کے ساتھ، ان کے کاموں کی تعریف، اور وقتاً فوقتاً اگر علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع مل رہا بہت اچھا، اگر علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تو ایسا ٹائم نکال کر 2-3 دن کے لیے، کبھی ہفتے بھر کے لیے، عشرے کے لیے، کبھی جتنا موقع میسر آ جائے اس میں دین سیکھنے کی غرض سے اپنے اوقات کو فارغ کر لو. ایک بات تو یہ کرنی، یہ آج ہمارے اندرون سے روحانی شعور بالکل ختم ہو گیا ہے، اس واسطے یہ شعور دلایا جا رہا ہے. آخری بات کر کے بھائی ہم ایک مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں. آپ کو تکلیف ہو مجھے ہونا چاہیے، مجھے ہو آپ کو ہونا چاہیے. اس لیے اس زمانے میں موجودہ
ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اچھا کام بول کے سن لو، یہ تفصیل سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے میں اپنے اپنے کاغذات درست کرو، چاہے آپ کا ووٹر آئی ڈی ہو، چاہے آپ کا آدھار کارڈ ہو، چاہے آپ کا پین کارڈ ہو، چاہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو، چاہے آپ کا پاسپورٹ ہو، جی جناب والا، آپ کے جتنے کاغذات ہوتے ہیں وہ کاغذات ناموں کی درست اسپیلنگ اور پھر اس میں اپنے والدین کے ناموں کی درست اسپیلنگ، یہ کاغذات کی درستگی ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں پتہ نہیں حالات کب کیسی کروٹ لیں۔ بھائی خدا نخواستہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم ہندوستانی نہیں ہو تو تمہارا ثبوت کیا ہے، تمہارا پروف کیا ہے، تم کیسے اپنے کو ہندوستانی ثابت کرو گے؟ تو یہ چند کاغذات ہی ہیں جس کے بلبوتے پر آپ جہاں رہ رہے ہو وہاں سے آرام سے رہیں گے اور آپ کے بچے آپ سے محروم نہیں ہوں گے، ورنہ پھر بچے محروم ہو جائیں گے کہ صاحب چلو تمہیں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا، تم ہندوستانی نہیں ہو، تم پتہ نہیں کہاں کے گھسپیٹی ہو۔ بھائی یہ اویئرنیس ہے، شعور بیداری ہے، اپنے کاغذات کو وقت پر درست کر لیجیے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام میں کروں، آپ کا کام آپ کریں، آٹومیٹیکلی سب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک مادی شعور بیداری، یہ دو باتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت میرا جتنا تھا وہ پورا ہو گیا، شاید صفحہ 8 کو ہمارے پاس جماعت کا اعلان ہوا ہے، اس لیے اب دعا کر لیتے ہیں، 2-3 کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اوقات فارغ کرنا، علماء کی خدمت کر کے ان سے دین لینا، اور ساتھ میں بیویوں کی تھوڑی سی تعریف کر لینا، اور کچھ وقت فارغ کر کے دین کو سیکھنے کی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بنا پہ فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اللہ ہمارے محرومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ ہمارے ددیالی ننیالی سسرالی رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مسعود ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کو مصیبتوں سے نکال دیجیے، اے اللہ جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں ان کی مناسب جگہ شادیوں کا انتظام فرما دیجیے، محبت کرنے والے لوگوں کو ملا دیجیے، اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ جو مفروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، اے اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں باعزت رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ جو بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت خلاصی عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑ دیجیے، اختلافات کو ختم فرما دیجیے، محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے، اے اللہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، جہالت کی ضلالت سے ہمیں نکال لیجیے، جہالت کی ظلمت سے ہمیں نکال لیجیے، اے اللہ علم کی روشنی ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائیے، ہمارے قرآن سے ہمارے گھرانوں کو معمور فرمائیے، اے اللہ مادی اور روحانی برکتیں عطا فرمائیے، جان و مال میں برکت دے دیجیے، اے اللہ بالخصوص اس مسجد کے ذمہ دار اور یہاں کے مصلی بڑی دیر سے آپ جو اے اللہ آپ کے کلمے کی نسبت پر جمع ہو کر بات سنتے رہے ہیں، مولا کریم ان کے دلوں کی چھپی ہوئی ہر حاجت کو پوری فرما دیجیے، جو جائز حاجت ہو اس کو پوری فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔